محمد اور یہ لفظ کی صورت میں دراصل ہوا ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن. یہ ہرا الٹا پیش ہو تصور نہ ہو. ہوا وہی ذات، هو اللہ، تدابیر یوں ہم بس یہ تفنن ہے تعبیرات میں. سب احتیاطی تدابیر ان سب فانوی تدابیر. دو احتیاطی تدابیر، ایک نظر کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت. میرے ساتھ فرمائیے، نظر کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت اپنے اعمال کی حفاظت ہے. جس کی نظر محفوظ ہے اس کا سب کچھ محفوظ، حتیٰ کہ ایمان بھی محفوظ. زندگی کا لطف، جینے کا لطف، مرنے کا لطف، مرنے کا بھی لطف. ابراجی اللہ سالوں کے استقبال ہے، حد نظر تک قبر وسیع ہے. فرشتے خوشبو سے معطر فضاؤں کے ساتھ کفن کے ساتھ آئے. استقبال ایتھا النفس طیب، حدیث پاک میں ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی الی روح وریحان والی رب راض عنک غیر غضبان. پاکیزہ روح. اور آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف توجہ دلائی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب نفس پہلے امارہ تھا، پھر نفس لوامہ ہوا، پھر نفس مطمئنہ ہوا، پھر نفس راضیہ ہوا، مرضیہ. یہ سب درجات میں طے ہوئے. اب تحمل شان کی توفیق سے چنانچہ یہ بنیادی بات ہے. اب تحمل شان جینے کا بھی اور مرنے کا لطف عطا فرماتے ہیں. نظر کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت اپنے اعمال کی حفاظت ہے. میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، زہر اگر مفت میں مل رہا، مفت میں تو خالی جگہ پر فرمائیے کھا لینا چاہیے. پتہ نہیں پھر بعد میں ملے نہ ملے، بلکہ کافی مقدار میں جمع بھی کر لینا چاہیے. پتہ نہیں پھر ہاتھ آئے نہ کچھ نہ فرمائیے. زہر مفت میں بھی کبھی نہیں لینا، چونکہ جان لے رہا ہے. گناہ مفت میں بھی دستک دے، ہمارے قدموں میں آ کے گرے، کبھی بھی نہیں کرنا، چونکہ ایمان لے رہا ہے. وہاں جان جاتی ہے ایمان. ایک مسئلہ اور پوچھتا ہوں، چھپ کر زہر کھانے والا خالی جگہ پر فرمائے میں تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا، لیکن یہ تجاہل عارفانہ کرتے، میرا اپنا ذہن یہ نہیں ہے، مگر ویسے پوچھوں گا، چھپ کر زہر کھانے والا بڑا عقل نہیں، کیونکہ اس نے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. زہر کھایا، بیوی تک کو نہیں پتا چلا، بچوں کو نہیں پتا، سب سے ایسا اس نے آنکھ بچا کے زہر کھایا اور روزانہ کھاتا ہے. بڑا عقل مند ہے. یقیناً آپ یہ نہیں فرمائیں گے آپ بڑا بیوقوف ہے، اپنی جان کا دشمن، چھپ کر گناہ کرنے والا اپنے ایمان کا دشمن. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مذاق میں زہر کھانا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آدمی خودکشی کی نیت سے کھائے تب وہ ملتا ہے. ویسے مذاق میں گپ شپ میں زہر کھائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. جواب یہ ہے کہ پھر بھی اپنا اثر کرتا ہے. اتنا ضرور ہوگا، خودکشی والا گناہ تو نہیں ہوگا. خودکشی والا گپ شپ میں کھا رہا تھا، مذاق میں اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا مہلک ہے، مگر مرے گا پھر بھی، میری جان پھر بھی جائے گی. ادھر گپ شپ میں اس نے جھوٹ بولا، غیبت کی، گپ شپ میں اس نے واہی تباہی لایانی بات کی، گپ شپ میں بےہودہ بات کہہ بیٹھا، مگر ظاہر ہے وہ تو ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. احتیاطی تدابیر کا
ہمیں ایک ادنا واسطہ بھی نہیں پڑ سکتا. احتیاطی تدابیر کو تقویٰ کرنا. احتیاطی تدابیر جمع کر لے تو خلاصہ تقویٰ ہے. اور مدارس دینیہ میں حقیقت میں احتیاطی تدابیر ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں بنین کے شعبے الگ، بنات کے الگ، بچیوں کے راستے الگ بچوں کی. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے نیکی، نفاست، اضافت، یہ ہے پاکیزگی، یہ ہے اعلیٰ اخلاق اور صفات، یہ ہے احتیاطی تدابیر، یہ ہے حفاظتی تدابیر. وہاں ان کے سارے معمولات سب مستورات کے ذمہ، یہاں سب مرد حضرات کے ذمہ. باہم یہ جو اختلاط ہے یہ ہے بے احتیاطی. بے احتیاطی اختلاط، بچیوں کو اکٹھا کر دینا، ان کو بس یہ تو بڑی بے احتیاطی ہے. گویا جراثیم ہم نے، گویا دیمک ان کو لگا دیا. تو میرے ساتھ یہ بھی آپ نے پکا عزم کر کے فرمانا ہے دل سے کہ احتیاطی تدابیر تو ہیں ہی ساری مدارس دینی. الحمدللہ تبلیغ میں، خانقاہوں میں، مراکز دعوت الحمدللہ محتاط ترین جو ہوگا اتنا ہی متقی ترین ہوگا. تقویٰ ہی تو احتیاط ہے، اور یہی حضرات ہیں جو ان احتیاط کے اصل حامل ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی احتیاطی تدابیر عمل پیرا ہونے والا بنائے. حضرت بھی تشریف فرمائے. دعا حضرت